الرحمن الرحیم وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ فَانظُرْ إِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ مناسخہ کے اندر اصل یہ ہے فالاصل فیہ ہے جی کہ تصحیح کرے تو میت اول کے مسئلے کی، کس کی؟ میت اول کے مسئلے کی جو پہلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دے تو ہر وارث کو حصہ تصحیح سے جی یہاں وہ کون ہے؟ ایک زوج ہے، ایک بنت ہے اور ایک پھر زوج فوت ہو گیا، پھر تصحیح کر تو میت ثانی کے مسئلے کی یعنی زوج کی۔ اب نظر کر تو اس کے درمیان جو میت ثانی کو ملا ہے تصحیح اول سے، اور نظر کر تو تصحیح ثانی کے درمیان جی کہ وہ جو اس کے ورثاء ہیں ان کا جو مسئلہ بنے گا کہاں سے بنے، ان کا مسئلہ اور جو میت ثانی کو میت اول سے ملا ہے یہ دونوں عدد ہیں، خام خائن کے درمیان نسبت ہے۔ تو اگر تو یہ مستقیم ہو کہ جتنا ملا ہے میت کو میت اول سے اس کے ورثاء کا مسئلہ بھی اتنا ہی ہے تو اب ضرب کی ضرورت نہیں، مسئلہ پورا ہو گیا جی۔ اور اگر مستقیم نہیں، وہ جو میت ثانی کو ملا ہے میت اول کے ترکے سے اور اس کے جو ورثاء کا مسئلہ بنا ہے وہ تصحیح ثانی اور میت ثانی کے جو ید میں ہے ان میں استقامت نہیں ہے، ان میں استقامت نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان میں موافقت ہے یا مباینت ہے، ان میں موافقت ہے یا مباینت ہے۔ پس نظر کر اگر ان دونوں میں اگر ان دونوں میں موافقت ہے، کیا ہے؟ موافقت ہے تو اب ایک ہے معافی یدہی اور ایک ہے اس کے ورثاء کا مسئلہ جی۔ سنا جی۔ تو جو تصحیح ثانی کا وفق ہے کون؟ تصحیح ثانی کا وفق ہے، اس کو تصحیح اول کے جمی میں ضرب دینی ہے، معافی ید میں نہیں دینی بلکہ تصحیح اول کے جمی میں ضرب دینی ہے۔ سنیں جی ضرب دے تو جی تصحیح ثانی کے وفق کو کس میں؟ تصحیح اول کے جمی میں۔ جمی میں، تو مبلغ جو ہوگا وہ مخرج ہوگا مسئلتین کا اور اسی سے تصحیح ہوگی مسئلتین کی جی۔ اب جو اولوں کو ملا ہے ان کو پھر ضرب دے کر ان کے حصے بڑھیں گے اور نچلوں کا حصہ بھی نکل آئے گا جی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا اگر نامستقیم ہو وہ جو میت ثانی کے ید میں ہے تصحیح اول سے، پس نظر کر ان دونوں عددوں کے درمیان موافقت ہے یا مباینت۔ اگر ان کے درمیان موافقت ہے تو اب ضرب دے تو تصحیح، اور اگر نامستقیم ہو وہ جو میت ثانی کے ید میں ہے تصحیح اول سے نامستقیم ہو تصحیح ثانی پر،
تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان موافقت ہے یا مباجنت۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ضربیں دینے کا طریقہ آخر میں، لیکن شاہ جی آپ کو سارا ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، تو وہ آخر میں کہیں گے ہم نے پیچھے تفصیل کر دی ہے جی۔ اور اگر نامستقیم ہو وہ جو میت ثانی کے ید میں ہے تصحیح اول سے، کس پر نہیں؟ مستقیم تصحیح ثانی پر۔ تو پس نظر کر اگر ان دونوں کے درمیان، کس کے درمیان؟ اے بین ما فی یدہ وہو نصیب من الاول و بین فریضۃ وہو تصحیح ثانی، ان کے درمیان موافقت ہے۔ کیا ہے؟ موافقت ہے۔ تو پس ضرب دے تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول کے جمیع میں۔ کس میں؟ ما فی الید میں نہیں دینی، جو تصحیح اول ہے اس جمیع مسئلے میں ضرب دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن دھیان کر۔ اس قیاس پر جو گزر گیا جی، کس میں؟ باب تصحیح میں۔ من بیانیے یعنی وہ پچھلی گل دسن لگے نے، یعنی جب کسر آ جائے طائفہ واحدہ کے سہام کی ان کے رؤوس پر، جو پیچھے پڑا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ان کے سہام کے درمیان اور ان کے رؤوس کے درمیان موافقت ہو تو ضرب دی جاتی ہے رؤوس کے عدد کے وفق کو اصل مسئلہ۔ تو اب ثانی مسئلے کی جو تصحیح ہے نا، گویا یہ ہے رؤوس، اور اول مسئلہ جو ہے وہ ہے مسئلہ جی۔ تو اب ان کے وہ ان کا سہام ہو گیا، یہ ان کا رؤوس ہو گیا، یعنی ثانی مستصحیح اور اول تصحیح۔ ثانی تصحیح کو رؤوس سمجھنا ہے، اول تصحیح کو ان کا سہام سمجھنا ہے۔ سنیں ہی تو پھر کیا کرنا ہے اس کے میں؟ اصل علا وفق رؤوس فی اصل المسئلہ تھے، یعنی اور ہو کس کے درمیان؟ طائفہ واحدہ کے سہام کے درمیان اور ان کے رؤوس کے درمیان کیا ہو؟ تو ضرب دی جاتی رؤوس کے عدد کے وفق کو کس میں؟ اصل مسئلہ میں۔ پس اسی طرح یہاں ضرب دی جائے گی تصحیح ثانی کے وفق کو، وہ تصحیح ثانی جو بمنزل رؤوس کے ہے، یہاں ضرب دی جائے گی تصحیح اول میں جو قائم مقام ہے، یہاں مقام اصل مسئلے کے باب تصحیح میں۔ تو پس حاصل ہوگا اس کے ساتھ وہ کہ تصحیح ہوگی اس سے کس کی؟ لو جی ہن مڈو شڈو جی۔ جیسا کہ جب ہن پہلے کون فوت ہویا سی، ہن دوسرا، جیسا کہ جب فوت ہو گئی بنت بی، ہن جتھے پہلوں گل پہنچ چکی نا دو مسئلیاں دی، وہ اتھے رہنی، پھر سارے نال جوڑنے نے جی، تین نہیں تے گئے نے سارے جی جی۔ جیسا کہ جب فوت ہو گئی بنت بی، اسی مثال مستور فی الکتاب میں، اور بنت چھوڑ گئی جیسا کہ ذکر کتاب میں، کیا چھوڑ گئی؟ دو بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک جدہ، اے چھوڑ گئی۔ اے لکھا سی کتاب وچ، کون چھوڑ گئی؟ بیٹی، دو بیٹے، ایک بیٹی اور ایک جدہ۔ جدہ۔ سنیں، پس بے شک وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے تصحیح اول سے، وہ کتنا ہے؟ 9 ملے سی، کنے سے ملے سی؟ 9 دھیان کریں جی، 9 ہے۔ ہوں انہوں دا مسئلہ بناؤ خبلا، اور تصحیح ان کے مسئلے کی 6 سے ہے۔ کیوں 6 سے ہے؟ سدس لالین، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کتوں بنیا انہوں دا؟ تے اس جیڑی انہوں دی مورے سے اندر ید وچ کنا ہے؟ 6 تے 9 کے درمیان موافقت بھی ثلث ہے۔ کیا ہے؟ ثلث ہے۔
پس ضرب دی جائے گی ستہ کے ثلث کو. ستہ کے وہ کون ہے؟ ضرب دیں گے اصل مسئلے میں. اصل مسئلہ کتنے سی؟ 16 تھے. وہ جڑا پہلو پڑھایا جی تو 16 دونا پس مبلغ اسنان ثلاثون ہو گئے. یہ مخرج ہے مسئلہ تین کا. یہ ہون دھیان کریں. پس وہ جو ہے سہام اس کا وہ شخص کے ہے سہام اس کا 16 سے. میری مراد میت اول کے ورثہ جی ان کے جو سہام ہیں ضرب دی جا ان کے سہام کو بنت کے مسئلے کے وفق میں. اس کے سہام کو اس سے فی وفق مسئلۃ البنت اور وہ کنا وفق ہون او 2 نال ضرب دیو. زوج نو کی ملیا سی 4 تو ہون 8 ہو گیا. ایتھے ایک باری کھلو جو ایو 8 ہن تھلے لے آؤ اندے ورثہ تے جی انہاں ساراں دا حصہ دگنا ہو گیا. ایتھے مکانا جی. پس ہو گیا وہ جو حاصل ہے نصیب اس کا جی. پس ہوگا وہ جو حاصل ہوا ہے نا وہ اس کا نصیب ہے. تو زوج دے کنے ہو گئے اور بیٹی دا کنا سی 9 سی. تو ہن ضرب دینی ہے. ومن کانت سہامہ اچھا اور وہ کہ ہے سہام اس کا 6 سے. میری مراد ورثہ کس کے؟ ضرب دی جائے گی ان کے سہام کو. وسیاتی توضیح ہو فی وفق ما کانا فی ید البنت. سنیں جی اب ان کو جو ملا ہے بنت کے جو ورثاء کو ملا ہے نا جی پہلے کی ملا سی 6 جی 6 تو بنیا سی نا. تو 6 وچوں ایک بیٹی کا اور 2 ایک بیٹے کا ایسے ہی ہے نا. اب ان کو ضرب دینی ہے کس میں؟ وہ 9 سی ان دا وفق 3 ثلث میں. 3 ضرب دیو ایک بیٹے کا 2 کا 3 میں 6 دوسرے بیٹے دا بھی بیٹی دا 1 کا 3 ہو گیا تے دادی کا بھی 3 ہو گیا نا. اچھا جی ما ہوا ثلاثۃ فما حصل کان نصیبہ. اور تحقیق تھا میت اول کی ماں کے لیے جی 3 تھا 16 سے. ضرب دیں گے ہم اس کو کس میں تو کیا بن جائے گا 6 ہو جائے گا. پس یہ اس کا ہے. اور تھا زوج کے لیے اس سے ضرب دیں گے ہم اس کو حاصل ہو جائے گا اس کا یہ زوج کے لیے. اور یہ 8 پھر مستقیم ہے زوج کے ورثاء پر. سمجھیا لہذا اس زوج کی جو زوجہ ہے اس کے لیے پہلے کیا تھا تو اب ان ضرب ان جو ہے نا 8 وچوں 2 ہو گیا. اور اس کے باپ کے لیے کتنا تھا 4 میں سے 2 تھا تو اب اس کے لیے 4 ہو گیا. ماں کے لیے 1 تھا 2 اب یہ ماں باقی یا کا 16 ہے. سنا جی تو کتنے ہو گئے نہیں یہ 8 پورے ہو گئے نا. اب زوج کو 8 مل گئے جی ماں کو 6 مل گئے. دھیان کرے جی یہ سن ماں آگا فوت ہونا ہے. یہ 6 تے قابو رکھیا جی. ماں نو کنے مل گئے تے بنت فوت ہوئی ہے نا جی ہون تے بنت کول کنے سن 9 تے اے ہون جی 18 ہو گئے نا. اے 18 تھلے آنے نے نا جڑے تھلے لے آندے نے 18 پورے ہوئے نا کہ نہیں ہیں کیویں ایک بیٹے کا 6 دوے نے 6 تے 6 12 3 بیٹی کا 15 اور 3 جدہ کا 18 ہو گئے نا 18 یہ ختم ہو گیا جی.
اب جو پہلا مسئلہ ہے اگلا تیسرا آ رہا ہے، پھر ایک باری ضرب ہونی، پھر انہوں تو چڑھنا ہے، پھر وہ جو نقشہ پیچھے بنیا نا تویز ادھر پھر جانے، ایک باری تو پڑھ لو، پھر انہوں حل کر دیں انشاءاللہ مل کے دھیان کرو۔ تو یہ کیا ہو گیا بھلا بھئی بیٹی کا حصہ جی 18 تھا پورا ہو گیا۔ جی اب یہ دھیان رکھو، اب جو اصلی پہلے ورثاء ہیں ان میں سے زوج کا کتنا ہے؟ 4 اب کتنا ہو گیا؟ اب آ گئے یہ پکانا ہے نا، اب کتنا ہو گیا؟ بنت کا 18 اور کا 6 6 نا، ایتھے پہنچ گئے۔ ہوں اس نے مرنا ہے، تیندا حصہ کنا ہے؟ 6 وہ صرف وہ تو دسیا نا کہ اگر ضرب دے تو نصیب ہر ایک کو اس کے ورثاء سے 16 سے اس وفق میں، تو حال مختلف نہیں ہوگا، تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا جی۔ وکانا اور تھا ہر ایک کے لیے بنت کے 2 بیٹوں سے کتنے؟ اس کے مسئلے سے، اور مسئلہ کیا تھا؟ پس جب ضرب دی ہم نے دونوں کو کس میں؟ 3 میں تو کیا ہو گئے؟ 6 آ رہے تھے، تو پس یہ اس کے لیے، اور تھا اس کی بنت کے لیے مسئلہ اصل سے 1 ضرب دی ہم نے اس کو 3 میں، تو اس کے لیے بھی، اور اس کے جدہ کے لیے بھی 1 تھا، ضرب دی 3 میں تو 3 ہو گیا، جدہ کیا ہو گیا؟ 3 3 ہو گیا۔ پہلے کتنے ملے نا؟ پہلے 9 ملے سے، جدہ نہ ماں نو پہلے 6 ملے سے 3 ہوں ملے 9 ہی اے کٹھے کرنے نے جی، یہ جدہ وہی ہے، جی وہ تو وہی صحیح ہے۔ جی یہ دھیان کرنا ہے نا۔ اینوں ایک باری ملیا ہے کتھوں؟ 6 ملے بیٹی پہلا جدو فوت ہویا ہے، اور پہلے ان دی بیٹی فوت ہوئی ہے، ماں دی بیٹی کو 6 ماں دی بیٹی کو بیٹی 6 کو تو 6 ملے، 89 کو تو 3 ملے، 3 ملے، کل کنے ہو گئے؟ ہوں اندے کول 9 جے، جی یہ پہلے سمجھ لو، پھر اگر ٹرتے ہاں اگلا متن، پھر انہوں کل کنے ہو گئے؟ انہوں 2 جگہ تو مل گیا، پہلے کنا 6 ملے، تگے 3 ملے، تینوں کنے ہو گئے؟ 9۔ اچھا کہ چل وین کان وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، سمجھے ہی جی اے پہنچ گئے نا آخر تے وکان الجدہ تے میں مسئلہ تے ایزن واحد نضرب فی ثلاثہ فہی لہا وقد کان لہا بیعتبار کون امن لمن مات اولا 6 من 2 و 33 وفی ید الجدہ تے اس وقت کنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ اگے چلن وین کان وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ چل فَقَبْلَهُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ۔ چلو جی۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان جو میت ثانی کے میت اول کے ورثاء میں سے جو کچھ ملا ہے ان میں سے جو فوت ہوا ہے اس کے ید میں جو ہے اس میں، اور جو اس کے ورثاء ہیں ان کا جو مسئلہ ہے ان کے درمیان، ان تو کم ٹورو نا، ان تو پتہ لگ گیا جنوی چیز ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اب یہ جو تصحیح ثانی ہے نا، چونکہ وفق ہے کوئی نہیں ہے، کل تصحیح ثانی کو ضرب دینی ہے کل تصحیح اول میں، تو تصحیح اول کتنے پہنچ چکی سی؟ 32 سے چلی گئی۔ 32 تے جی، سنیں جی اے شاباش، کیا کیا جی؟ اور اگر ان 2 عددوں کے درمیان مباینت ہو تو پھر تصحیح ثانی کے کل کو ضرب دینی ہے تصحیح اول کے کل میں۔ اے شاباش جی، تو اب حاصل ضرب جو ہوگا، مبلغ جو ہے وہ مخرج ہوگا کس کا؟ اے مسئلہ تیل موافقت والمباین، دونوں دا کٹھا جواب لے آندا ہے تھے۔ اگو جڑا فصحام آ رہے ہیں نا، یہ وہی جڑا شاعری وچ بیان کردے پے نے، اور سمجھ آؤندی پئی ہو؟ لے ہن شرح پڑھو دھیان نال۔ اگر ہو ان دونوں کے درمیان، یعنی درمیان اس کے جو اس کے ید میں ہے تصحیح اول سے اور تصحیح ثانی کے درمیان کیا ہو؟ مباینت ہو۔ سنیجئے،
تو اب ضرب دے تو کل تصحیح ثانی کو کس میں کل تصحیح اللہ کیا سے ماذ ذکر فی باب تصحیح لا تقدیر المباینت بین الرؤوس طائفہ و بین سہامہم، پڑھیا کہ نہیں؟ ہوں آندے نے جیسا کہ فوت ہوگی اسی مثال میں جدہ ایک کوئی رہ گئی سی بیڑا پورے اجاڑ دیتا نے، جیسا کہ جب فوت ہو گئی اس مثال میں مذکورہ میں جدہ، یہ جدہ وہ ہے جو پہلی عورت فوت ہوئی تھی اس کی جی مما جان ہے جی، سنیں ان دی تھی دی یہ نانی ہے جی، وہ جڑی چھری نال سی وہ بھی تو نال سی نا پہلوں ان دی نانی سی نا۔ اچھا اس جدہ نے چھوڑا ہے زوج اور اخوین، ایک زوج چھڑیا سو تو ایک دو بھائی چھوڑے سو، سنیں جی بے شک وہ جو اس کے ید میں ہیں وہ 9 ہیں کہ کوئی نہیں 9 بسم اللہ یہ 9 کما رفت آنفن اے ہوں جو پڑھے کہ انہوں کنا ملے 9۔ اچھا جی تے اے جڑے سجن انہوں دا مسئلہ کتوں بننا ہے؟ پہلے بننا ہے 2 گن، زوج نے کی لینا ہے؟ نصف لینا ہے، پھر ایک ملنا ہے زوج ہو، ایک 2 براہوں کی کسر آ رہے ہیں، پھر 2 روس 2 ہے اس کی ضرب دے سانسل مسئلے 2 ہوئی 2 دونے 4، اب زوج نو ایک ملیا سی 2 مضروب 2 ہو گیا اور ایک 2 براہوں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا انہوں کو ایک کے تو زوج کو 2 نے، اور تصحیح اس کے مسئلے کی کیا ہے؟ ہو گئے نا 4 کولوں، ہوں جڑے پیچھے پڑھے وہ تو پہلو کرنے نے نا۔ ہوں ساڈے کول مسئلہ ہے ثانی 4 تے جدہ نو جڑا ملیا ہے وہ ہے 9، سنیں جی ما فل ید 9 ہے تے تصحیح ثانی کی ہے اور 9 اور 4 کے درمیان، پس اب ضرب دیں گے 4 کو تصحیح سابق میں، میری مراد 32 میں ان دے ضرب دینی ہے تو پہنچ جائے گا یہ 128 تک۔ اب یہ مخرج ہے کس کا؟ مسئلہ ایتھے مضروب کون ہے؟ 4 ہے جی۔ زوج نو کنا ملیا؟ 8 ویسے تو کوئی سارا آ رہا ہے لیکن اتنے ہی کدی دھیان کر لو 1 منٹ تو پھر اگر ٹرتے ہیں وہ پچھلے 2 مسئلے نبیڑ لئیے نا۔ زوج نو کنا ملے سی؟ مضروب کنا ہے ہوں 8 چوکا اندہ 32 ہو گئی، اے ہوں 32 جانا ہی تھلے جی، انہوں دا اگے نال 2 گنا بڑھ گیا جی کہ نہیں بدیا؟ پس وہ کہ ہے اصل گل اتنے ہوں جدہ دی چلنی ہے جو پہلوں، پس وہ کہ ہے اس کے لیے نصیب 32 سے جی، وہ کہ جس کے لیے نصیب ہے کس سے؟ ضرب دی جا اس کے نصیب کو کس میں؟ وہ جو کہ مسئلہ ہے کس کا؟ اس میں ضرب دیں گے، اور وہ کہ جس کے لیے نصیب ہے کس سے؟ ضرب دی جائے گی اس کے نصیب کو سے فی جمیع ما کانا فی یدل جدہ تے، اور وہ کنا ہے؟ 9 ہیں جی۔ سنیں ہن تفصیل، فنقول ہم کہتے ہیں تحقیق تھا عورت کے لیے یہ لمرات ممات ثانیاً، اس کی عورت کے لیے جو فوت ہوا تھا ثانیاً، وہ کون ہے؟ وہ زوج ہے میت، اول کا اس کے لیے سہمان تھے کس سے؟ 32 سے 2 حصے، جی، جب ضرب دی ہم نے ان دونوں کو کس میں 4 میں تو پہنچ گیا، 8 پس یہ اس کے لیے تھا، اور تھا اس کے باپ کے لیے 32 سے 4، ضرب دی ہم نے اس کو 4 میں تو 16 ہو گیا، پس یہ اس کے باپ کے لیے اور تھا اس کی ماں کے لیے، سہمان، پس جب ضرب دی ان کو 4 میں 8 ہو گیا،
بس یہ اس کے لیے ہے۔ اور وکانت لکل واحد من ابنائے جی من مات ثالثا، کون میت اول کی بیٹی سنیں، جی ہر ایک کے لیے 6 تھا کتنا تھا؟ وَهِيَ بِنْتُ الْمَيِّتِ وَسِتَّةٌ جی من العدد المذکور، جی ضرب دی ہم نے اس کو 4 میں تو پہنچ گیا۔ تو 20 پس ہر ایک کے لیے ان میں سے کس کے لیے؟ اور ہے اس کی بیٹی کے لیے، تو ضرب دی ہم نے اس کو 12 ہو گیا اس نے 12 مل گیا۔ پس یہ اس کے لیے، اور تھا زوج کے لیے اس عورت کے زوج کے لیے جو فوت ہوئی ہے رابعن جی اور وہ چندہ جدہ، اور وہ جدہ مذکورہ ہے، اس کے لیے کیا تھا 4 سے 2 تھا وہ جو کہ مسئلہ اس کا سہمان جب ضرب دی ان دونوں کو 9 میں تو کیا ہو گیا؟ 18 ہو گیا انہوں کتنے ملے؟ فَهِيَ لَهُ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ إِخْوَتِهَا مِن مَّسْأَلَةِ أَسْهَامٍ وَاحِدٍ، تو نَضْرِبُهُ فِي التِّسْعَةِ، ہر ایک کے لیے 9 پر ہر ایک کے لیے کتنے ہو گئے؟ پس مبلغ حاصل من کل واحد من الضربین علی تقدیر یہ موافقت والمخرج ہے مسئلہ تین کا، اور وہ جو مندرج ہے ان میں وَإِذَا اگلی گل ہے ایک باری واپس آؤ جتھے مسئلہ سی میرے سونے ہو وہ بنے پہ اوتھے ایک باری چلو نا جی، وہ حاشیے تے نام بھی لکھے نے جی، وہ سارے وہ کہندے پے ہو اے سلیمہ فوت ہوئی، کون؟ تے زوج دا نام کی ہے؟ تی دا نام، ماں دا نام، اے جڑی عظیمہ ہے اے زید دی کی لگ دی ہے؟ تے کریمہ دی شاباش۔ ہن پہلا مسئلہ جڑا بننا ہے انہاں دا وہ کتھوں بننا ہے؟ 4 تو بنیا مسئلہ من 4 نظر آ رہے ہیں اور رد کے ساتھ 4 تو مسئلہ بنا کے تے زوج نو کنا ملیا تے ماں نو 1 تے کتھے آئی کسر؟ رولا کی بنیا کہ ان کا جو مسئلہ ہے بنت اور ام کا وہ کتنا ہے؟ تے 4 پھر او تصحیح کی ہوگی 16 تصحیح ہوئی نا جی، تے 16 وچوں پھر کی ملیا زوج نو؟ زید کو 1 ملا تھا، 4 میں ضرب دی تو 4، اور کریمہ کو 3 ملے تھے تو ماں باقیہ 3 میں ضرب دی تو 9، اگے عظیمہ کو 1 ملا تھا، ماں باقیہ 3 میں ضرب دی تو 3 ہو گئے، یہ ایک باری انہوں نے مل گئے، سنیا جی اے ہن ہو گئے ما فی ید، زید کے ید میں کتنے ہیں؟ کریمہ کے ید میں، اور لو جی دوسرا مسئلہ جی زید فوت ہویا، کون فوت ہویا؟ زید فوت ہوا تو اس کی بیوی حلیمہ تے اس کا باپ تے اس کی ماں کندی ماں پیو تے بیوی 3، مسئلہ کتھوں بنیا؟ 4 سے بنا، 4 میں سے 1 تے باقی باپ کو 2 ماں کو 1، یہ مسئلہ بھی 4 سے اور زید کے ید میں بھی 4، ایتھے آ کے برابری ہو گئی۔ لو جی گل گئی مک، ہون فوت ہوئی کون؟ کریمہ کے ہاتھ میں کتنے ہیں؟ 9، کریمہ مسئلہ کتنے سے؟ 6 سے نا، نہیں کریمہ فوت ہوئی ہے تے پیچھے دی بچ گئی کون؟
बेटे एक बेटी जद्दा बेटी रुकैया, एक बेटा खालद, एक बेटा अब्दुल्ला ते एक कहंदी नानी अजीमा ओई। सुनिया जी। हुण मसला कित्थों बनना है? जद्दा दी वजह तो ना, बाकी ते असबे ने जी। 6 तो मसला बनाया, बना के ते रुकैया नू ते खालद ते अब्दुल्ला नू किन्ने हो गए? ते जद्दा नू एक 6 पूरे हो गए। अच्छा जी, ये 6 हैं और करीमा के यद में कितना है? 6 तो 9 में मुआफ़क़त है, नज़र आ रही जी। तो ये 6 दा जड़ा है ना की कढ़ना है? सुलस कितना है? तो 2 नाल ज़रब दिती किनू? 16 नू। तो ओ तसी 32 नज़र आ रही है। हुण 32 विच ना थल्ले आ जाओ, चलो उत्थे ज़ौज नू रहन दिओ, उन तो उत्थे लियाउणा कढ़ के हुंदा जी। जी ज़्यादा करना है ना कि 32 है ना। अब ज़ौज का जो है ना क्या हिस्सा था? 4 मज़रूब कितना है? तो 4 दूने जिसले 8 थल्ले आया जी, 8 आ गया ना थल्ले। हुण 8 विचों ए मिल गया ना थल्ले, शाबाश। असा हुण थल्ले जाना है। करीमा जो है उसके मसला था 6 और याद में कितना है? वो तो कट लेना, ज़रब दे लेना। तो अब क्या करना है भला? अब ये जो 9 है ना, 9 का जो हिस्सा है इसको माफिल यद के सुलुस में ज़रब देनी है। हाँ शाबाश से। हर एक का हिस्सा कितना था? 1 को सुलस में, सुलस कितना? 3 तो 3 एकम 3 ये रुपया को 2 दूने 2 त्यां, फिर 2 त्यां ते 3 एकम 3 हो गए जी, पूरे हो गए। इत्थे मुक गई गल। अजीमा फौत हो गई है। कौन? उन्हें तो कोल किन्ने नहीं? 9 किस तरह नहीं? 6 ओ पहले ते 3 ए 9 हो गए जी। जी ये फौत हुई है कौन? तो अब इसके वरसा कौन है? अब्दुर्रहमान, एक भाई अब्दुर्रहीम, एक भाई करीम। अब क्या हुआ? मसला बना 2 से ज़ौज ने लिया 1 और दोनों को मिला 1, कसर आ गई। तो फिर 2 को 2 में ज़रब दी तो ओ तसी 4 होई पई है। फिर इन 4 विचों 1 में 2 ज़ौज नू 2 एकम 2 ते इन्होंने 1 मिल गया। ए पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये जो 4 है और माफिल यद है 9, इनमें क्या है? इनमें मुबायनत है। तो अब 4 को ज़रब दी 32 के साथ तो 128 हो गए। अब 128 जो हैं इनको तरतीब से लाओ ना नीचे जी। ये पहलों बनाओ ना उतलिया नू। मजरूब कौन है जी? 4 है ना। तो अब हलीमा जो है पहली, उसको कितने मिले थे? 2 ते 4 दूने। अमर को कितने मिले थे? तो 4 चौके। हलीमा को कितने मिले? रहीमा को 4 दूने 8 हो गए ना। तो पूरे थल्ले आ जाओ। भैया को क्या मिला था? तो 4 त्यां 6 चौका, तो फिर 6 चौका ते इन को नहीं है। इन अगे जाना है ना, ये थले आ गए ना। वो थले आके तो उन्होंने ज़रब देनी है ना।
اچھا اس کو کیا ملے تھے 2 ما فی الید میں پورے میں جی پورے میں کیونکہ مباجنت مباینت ہے نا تو پورے ید میں کیا ہے 9 تو 9 دونے تو 9 ایکم تو 9 ایکم 9 جی سمجھا گی جی ہوں وہ اگلے پاس آدھے نے یہ جڑے سارے زندہ نے نا سارے وہ آ جے حلیمہ امر تے رحیمہ پہلے 3 ہو گئے جی اگے رقیہ خالد آگے یہ سمجھے اے شابہ سے انہوں نے ملے 8 16 8 16 24 24 18 9 9 جمع کرو کنے بنے 128 سمجھا جی یہ تاں کیا ہونے تھنوں کٹ کے ویکھو نا بھی سارا انج کر کے تھلے لے ہونا جی کو پلے پئی کہ کوئی نہ لے ہن آخری گل ایندا منع کر لین کتوں کرنا سی کتوں شروع تو اتوں نا بسم اللہ اور اگر نامستقیم ہو تو پس نظر کر تو اگر ہے ان دونوں کے درمیان موافقت پس ضرب دے تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں بسم اللہ الرحمن اور اگر ہون کے درمیان مباینت تو پس ضرب دے تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل میں بسم اللہ پس مبلغ مخرج ہے مسالتین کا اندہ معنی کر پڑھ فصحام ورثة الميت الأول تضرب في المضروب آني في التصحيح الثاني أو في وقته اگے وأما ورثة الميت الثاني تضرب في كل ما في يده أو في وقته بس میت اول کے وارثہ کے حصے کو ضرب دے تو مضروب میں یعنی اس میں جو ضرب دی گی اس میں ما فی الید میری مراد کس میں یا اس کے یعنی میت اول کے ورثہ کے حصے کو ضرب دے تو مضروب میں میری مراد کون پوری تصحیح میں یا اس کے وفق میں آگے سمجھے ایک بسم اللہ اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو ضرب دے تو کل اس میں جو اس کے ید میں ہے یا اس کے وفق میں سمجھیا اے جرا سارا کچھ کیتا ہون جی اور جب ارادہ کرے تو یہ کہ پہچانے تو نصیب ہر ایک کا ورثہ سے اس مبلغ سے اس قیاس پر جو ذکر کیا گیا ہے ورثہ کے حصوں کی معرفت میں تصحیح سے تو یہ جزائے پس سہام میت اول کے ورثہ کا تصحیح ان کے مسئلے کی تصحیح سے ضرب دے تو مضروب میں میری مراد تصحیح ثانی میں مباینت کی تقدیر پر یا اس تصحیح ثانی کے وفق میں تو پس ہو جائے گا حاصل من ضرب سہام کل وارث ان میں سے اس مضروب میں حصہ اس کا مبلغ مذکور سے جیسا کہ تقریر کر دی ہم نے اس کی تیرے لیے فی ما فصل نہ ہو فی مثال اتوافوں کے بتبایوں نے انہیں ساری پڑھی ای وہ نمی نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن اور سبب اس میں یہ ہے کہ تصحیح ثانی اور اس کا وفق یہاں پر منزل مضروب کے ہے اصل مسئلہ میں وہاں پہ جیے یعنی تصحیح اول میں جیے اور میت ثانی کے وارثہ کا جو حصہ ہے کس سے اس کے مسئلے کی تصحیح سے
اس سہام کو ضرب دے تو فی کل اس کے کل میں جو اس کے ہاتھ میں ہے کس پر یا اس کے وفق میں کس پر تو پس ہو جائے گا حاصل من ضرب سہام کل واحد ان میں سے وہ جو ذکر کیا گیا ہے حصہ اس کا اس مبلغ سے جیسا کہ میں نے تنبیہ کی ہے اس پر فیما فصلہ سابقاً میں سنیں ہی اور یہ اس لیے کہ حق میت ثانی کے ورثہ کا ماز اسی میں ہے جو کہ میت ثانی کے ید کے ہاتھ میں ہے پس ہو گیا سہام ہر ایک کا ان سے مضروب ضرب دیا وہ اسی میں ہوتا ہے کو نہیں وہی جن تو کول ہے جی آگے سمجھے بس میت اول کے ورثہ کے سہام کو میت اول کے ورثہ کے سہام کو ضرب دے تو مضروب میں میری مراد تصحیح ثانی میں یا اس کے وفق میں من کر اس دا پس میت اول کے ورثاء کے سہام کو ضرب دے تو مضروب میں میری مراد تصحیح ثانی میں یا اس کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میت ثانی کے ورثاء کے سہام کو ضرب دے تو میت ثانی کے ورثاء کے سہام کو ضرب دے اس کل میں اس کل میں جو میت ثانی کے ید میں ہے میت ثانی کے ید یا اس کے وفق میں یا اس کے وقت میں جی اور میت ثانی کے ورثاء کے سہام کو ضرب دے تو اس کے کل میں جو اس کے ید میں ہے یا اس کے وقت میں